स्पेसिफिकली एक ही टॉपिक पे होगा, सेफ सिक्योर इस्लामाबाद पे। और इस सिलसिले में जो इक़दामात उठाए गए हैं वो आपके सामने डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद आपके सामने रखेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके सवाल जवाब भी उसी के तनाज़र में, उसी के गिर्द घूमने चाहिए, क्योंकि कैपिटल सिटी, एक जो इंटरनेशनल सिटी है इस्लामाबाद, उसके हवाले से जो कोशिशें उसको की जा रही हैं, वो उसकी चंद एक चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी होने की हैसियत से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो इंतज़ामिया है उसकी दूसरे शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें पुलिस और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, उन्होंने ना सिर्फ इनको सर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, बल्कि इसके साथ ये शहर में सफारतकार भी हैं। यहाँ पर बैरूने मुल्क से मेहमान भी आते हैं। यहाँ पर आए दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। बेशुमार जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो एक साल में मुख्तलिफ टाइम पर विजिट करते हैं। पिछले कुछ अरसा पहले बड़ी कामयाबी के साथ OIC SCO कॉन्फ्रेंस जो थी, SCO वो करवाई गई, जिसमें बहुत सारे सरबराह ममलकत आए। और अब फिर एक दफ़ा फिर 2027 में यही कॉन्फ्रेंस, जिसमें उससे भी ज़ायद सरबराहाने ममलकत और वफूद आएंगे, वो करवाई जाएगी। मगर उससे पहले ये जो इक़दामात इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत उठाए हैं कि इस्लामाबाद जितना खूबसूरत शहर है उसी तरह उतना ही महफूज नज़र आए, और उतना ही खूबसूरत नज़र आने के हवाले से इसमें सहूलतें भी उसी तरह हों। सॉलिड वेस्ट का इंटरनेशनल लेवल का मंसूबा हो, वाटर सप्लाई हो, इसी तरह 5 स्टार और 5 स्टार प्लस होटल्स इधर आने वाले दिनों में जो नए हों। इसके अलावा शहरियों के लिए क्लब हों, हमारे बाकी अदारे हों जो कि इंटरटेनमेंट के हवाले से, स्टेडियम, वो सारी चीज़ें आपके सामने आइंदा महीनों और आइंदा 2 सालों में बनती हुई नजर आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इस्लामाबाद के 20 साल बाद शहबाज शरीफ साहब के दौर में और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी साहब के दौर में दोबारा से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ऐड किया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड किए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 6 महीने बाद इस्लामाबाद में कोई चोकिंग पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब ट्रैफिक चोक करती है तो सिर्फ आपको दुश्वारी नहीं होती, सिक्योरिटी के भी मसाइल पैदा होते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो आज खुसूसन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक नई सर्वे शुरू किया जा रहा है सिक्योर नेबरहुड के नाम से। सेफ एंड सिक्योर इस्लामाबाद के लिए सिक्योर नेबरहुड के नाम से एक सर्वे शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहले सर्वे होगा कि हर घर, हर दुकान, हर दफ्तर में इस्लामाबाद की इंतजामिया को पता होगा कि यहां कौन रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं, किस उम्र के हैं, किस शरीयत के हैं, कितने ये रेंटेड जगह पे रह रहे हैं, खुद मालिक हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ हमें ये इसका फायदा होगा कि उनको सर्व करने के लिए, उनको जो म्यूनिसिपल सर्विसेज देने के लिए सहूलत रहेगी, दूसरी साइड पर एक सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा डेटा जो है वो हमारे पास होगा। उसकी अगली मरहले के तौर पर इस्लामाबाद में तमाम मोटरसाइकिल गाड़ियों को लाजमी करार दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक टैग उन पे होंगे। कोई मोटरसाइकिल गाड़ी, कोई व्हीकल इस्लामाबाद में ऐसी नहीं होगी, नंबर 1 तो जिसके पास वो टैग ना हो, ग्रीन टैग्स जो कि एनवायरनमेंट के हवाले से क्लियर ना हो, और दूसरा उसमें इलेक्ट्रॉनिक टैग्स जिसे हम M टैग भी कहते हैं, E टैग भी कहते हैं, वो लगवाए जाएंगे ताकि इस्लामाबाद में एक एक
मूवमेंट जो है किसी भी व्हीकल की वो उसको मॉनिटर किया जा सके। मैं ये जो सिक्योर नेबरहुड प्लान है, मैं चाहूँगा कि डीसी इस्लामाबाद आपके सामने कुछ चीज़ें रखें और उसके बाद फिर आईजी इस्लामाबाद मज़ीद जो इक़दामात उठाए हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया। जैसे मिनिस्टर साहब ने बात की कि सिक्योर इस्लामाबाद, सिक्योर फेडरल कैपिटल के नाम से, सिक्योर नेबरहुड के नाम से एक सर्वे शुरू हो रहा है। इस सर्वे के दो खदुखाल हैं। एक तो टेक्निकली तौर पे एक ऐप बनाई गई है जो कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल के जो ऐप स्टोर है उस पर मौजूद है और उसका नाम है ICT हाउस होल्ड सर्वे। कोई भी बंदा इस्लामाबाद का रहने वाला उस ऐप को डाउनलोड करके अपने घर का डाटा उसमें डाल सकता है। डाटे में जो लोग उस घर में रहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर डलने हैं, जो उसके बाद सर्वेंट्स काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कुक है या चौकीदार है, उसका डाटा भी उसको डालना होगा उसमें, और घर उसका अपना है या रेंटेड है या फैमिली घर है वो भी उसको डिटेल उसमें डालनी होगी। एट द सेम टाइम 17 नवंबर यानी पीर वाले दिन हमारी टीम्स इन तमाम घरों का सर्वे भी स्टार्ट कर देंगी, डोर टू डोर सर्वे, और उन टीम्स के पास भी वो टैबलेट मौजूद होगा और ये ऐप मौजूद होगी। जो बंदा खुद सेल्फ इन्यूमरेट नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा कि एप्पल स्टोर से आप जाके और प्ले स्टोर से जाके खुद इसको डाउनलोड करके एंड डाटा खुद आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो टीम आपके घर आएगी, दरवाज़ा नॉक करेगी और आपकी अवेलेबिलिटी और डाटा के मुताबिक जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो उस ऐप में डाटा इनकॉर्पोरेट करेगी ताकि आपका लॉक हो जाए। ये डाटा जो है सारा गूगल पे बनाया गया है। हर घर जो इस्लामाबाद में है वो उस पर नज़र आएगा और उसका डाटा हमें नज़र आएगा कि किस घर का डाटा अभी तक नहीं ऐड हुआ। फिर हम उसको डोर नॉक करेंगे और आप उसको फोर्सिबली कह लें या किसी तरीके से भी कह लें, हमने उस डाटा लाना है, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम इस्लामाबाद को इस हवाले से सेफ़ एंड सिक्योर करार दे सकते हैं। मिनिस्टर साहब ने जो बात की गाड़ियों की, उस पर भी वर्किंग जारी है। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ हम आपको डिटेल उसकी भी शेयर कर देंगे कि एम टैग या जिसको ई टैग भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टैग, वो कहाँ से अवेलेबल है। ना सिर्फ इस्लामाबाद की गाड़ियों का बल्कि जो भी गाड़ी बाहर से भी आ रही है इस्लामाबाद में एंटर हो रही है उसके लिए भी ये लाजिम होगा, चाहे वो गाड़ी है या बाइक है या कमर्शियल व्हीकल है। तो पहली जो सर्वे वाली बात है, मंडे को हम डोर टू डोर सर्वे भी शुरू कर रहे हैं। हमारी टीम्स घर घर जाएंगी। आपके ताउन से, आपकी मदद से हम लोगों तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि टीम्स घर आएंगी, उनसे ताउन किया जाए और उनको डाटा दिया जाए ताकि वो डाटा उनका फीड इन हो जाए। जिसको प्रॉब्लम है कि जी वो डाटा हमारे किसी एजेंट को नहीं देना चाहते, वो ज़रूर सेल्फ इन्यूमरेट करें। हमारी भी इसमें आसानी होगी और आपकी अपनी भी आसानी होगी। 24 घंटे वो ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड किया जाए और बड़ा ब्रीफ सा डाटा उसमें ऐड होना है, वो डाटा ऐड किया जाए ताकि जब टीम आए तो ऑलरेडी उसको नज़र आए कि इस घर का तो डाटा ऑलरेडी गूगल टैग हो चुका है और उसमें मौजूद है। फर्दर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई साहब आपको ब्रीफ करेंगे इस पर। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो एन्यूमरेशन है जिसका जिक्र पहले मिनिस्टर साहब ने किया और उसके बाद डीसी साहब ने किया, ये दो तरह से हो रही है। एक सेल्फ एन्यूमरेशन है और एक वो एन्यूमरेशन है जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। ये डाटा जो है ना, डाटा इज़ पावर। डाटा जो है, उस डाटा को हमारे पास इस वक्त ट्रैफिक का डाटा मौजूद है जो लाइसेंसेस के ज़रिए बनता है। हमारे पास इसके अलावा जो खिदमत मराकज़ में डाटा है वो डाटा मौजूद है। मुख्तलिफ डाटा सेट्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन ज़रूरी है। जब ये तमाम डाटे इंटीग्रेट होंगे तब ही उनको ट्रांसलेट करके कोई रिज़ल्ट हासिल किया जा सकता है। ये जो डाटा वाली तमाम की तमाम जो हो रही है, इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन जो स्टार्ट हो जाएगी, जो आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस की टीम्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स एक एक घर जाएंगी, एक एक दुकान पे जाएंगी और हर उस जगह पे जाएंगी जहां से डाटा उन्होंने इकट्ठा करना है। डाटा आपने अपना भी देना है, आपके सर्वेंट्स का डाटा भी उसमें आएगा और इसके अलावा जो कोई आपके गेस्ट आए हैं उनका डाटा भी आएगा। इसके अलावा जो और एडिशनल डाटा है, जिस वक्त आप अपना आईडी कार्ड और बाकी डाटा देंगे तो जो उस आईडी कार्ड से रिलेटेड डाटा है वो ऑटोमेटिकली डाटा फेच कर लिया जाएगा ताकि उसके मुताबिक बाकी डाटा रहे। ये नेबरहुड जो है, सिक्योर्ड नेबरहुड के नाम से इस चीज़ को कर रहे हैं। इसमें ये इसकी डिजिटल इसका साइड है, जो डिजिटल साइड है। जो दूसरी इसकी साथ ही साथ इसके जो डिजिटल नेबरहुड में हम लोग सिक्योर कर रहे हैं उसमें सेफ सिटी की एक्सपेंशन है, जो कि ऑटोमेटिकली जो सारा का सारा डाटा है वो डाटा एक जगह पे तमाम आएगा और उस डाटे को आगे लेके जाएगा। डाटे में ना सिर्फ फैसिलिटेशन होगी जैसे कि बताया गया कि जो भी म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वो, बल्कि सिक्योरिटी वाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो ट्रैफिक के मुतलका है, जो गाड़ियों
کے متعلقہ ہے, گاڑیوں کے انٹری کے متعلقہ ہے, اور جو سیکیورٹی کے لحاظ سے باقی تمام کے تمام میئرز ہیں, جو ڈیجیٹل میئرز کے علاوہ, کیونکہ ڈیجیٹل میئر میں تو آپ سیلف انیومریشن بھی ہے, آپ کی ڈور ٹو ڈور سروے بھی ہے, آپ کا تمام سیف سٹی بھی ہے. اس کے علاوہ جو سیف سٹی کی ایکسپینشن میں جو ہمارے پاس انفرارڈ کیمراز اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس ANPR اور فیشل ریکگنیشن کیمراز ایڈ ہو رہے ہیں وہ بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس میں IBOs, جو سرچ آپریشنز, جو ڈور ٹو ڈور جب یہ سروے کیا جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی تمام چیزوں کو یہ کور کر لے گا. تو آج کا مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سروے کو کرتے ہوئے پولیس کی ٹیم ساتھ ہونی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ساتھ ہونی ہے, ٹیبز ہمارے پاس ہوں گی, ڈیجیٹل ٹیبز, کیونکہ ابھی ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ایک سب سر کا سروے کیا ہے, اور وہ سروے جو ہے اس سروے کو کر کے جو اس میں تمام کے تمام ایون جو کیمراز ہیں اس علاقے کے وہ بھی اس ایپ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو جائیں گے. سو اس ایپ کو اور اس ڈور ٹو ڈور سروے میں آپ کائنڈلی ڈیٹا اپنا ضرور دیجئے. ہم نے اسے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں تمام کے تمام ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس اسلام آباد کی بڑی کلیئر ہے. اسلام آباد میں, سینٹرل اسلام آباد میں, پیریفریز میں تمام کے تمام کون ہے جو کہ باقی مختلف شہروں سے, مختلف صوبوں سے آگے یہاں کام کر رہے ہیں, کون ہے یہاں پہ اسلام آباد کے مستقل رہائشی ہیں, کون ہے مہمان ہیں, وہ تمام پروفائلنگ اس کے مطابق ہوگی. جی جی صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر اس میں کہ یہ ہم نے خود نے نا میڈیا ٹیم نے ہم نے ایک سروے کیا تھا. ہم نے سروے یہ کیا تھا کہ جو اسلام آباد کے پروجیکٹ ہیں بڑے اندرونی شہر وہ تو پرکشش تھے, لیکن باہر ہم نے جب دیکھا تو آپ کی اہم سیکورٹی کے جو ہے ہمیں جو ہے ناقص, آپ ناقص کہیں جو بھی کہیں, سرکاری گھر تھا ہمیں وہاں پہ کرایہ دار اور گیسٹ ہاؤسز ملے. پہلی بات ہمیں ایسے گھر مکانات غیر ملکیوں کے پاس ملے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ چھوٹی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں. اگرچہ آپ نے ابھی دخل کر دیا ہوگا ان لوگوں کو, لیکن وہ فیکٹریاں اور وہ تجاوزات یہاں کے مقامی لوگوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں. پہلے یہ بتائیں سرکاری گھروں کو جو گیسٹ ہاؤس جو کرایہ دار ٹھہرائے گئے ہیں ان کا کیا آپ حل کریں گے, اور جو گھر تھا اور اس کو فیکٹری بنا لیا یا اس کو پلازا بنا لیا, اس طرح اس کے بارے میں کیا حکمت عملی ہے؟ تھینک یو سر. سر میں بتا آپ کوئی کلپ تھا. جی میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سروے ہے یہ سروے اسی لیے ہو رہا ہے, خود آپ نے اس کو تمام الیبوریٹ کر دیا, اور ہم یہ سروے کر اس لیے رہے ہیں کہ وی شوڈ نو کہ کون کہاں ہے اور کس طرح سے ہے, تاکہ ہر چیز کو ریگولرائز کیا جا سکے. اور جہاں تک آپ نے وائلیشن کی بات کی یا یہ بات کی تو ریسٹ ایشور دل بی نو وائلیشن اینڈ ول میک اٹ شیور کہ اگر یہ وائلیشنز رہیں گی, دیکھیں نا ہمارے پاس ایک ٹریول آئی بھی ہے, ہوٹل آئی بھی ہے, یہ تمام کے تمام وہ سافٹ ویئرز ہیں جو تبھی زیادہ ان کی ایفیکیسی ہوگی جس وقت ہمارے پاس پراپر ڈیٹا موجود ہوگا. جی جوئی صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا جیسے DC صاحب بات کر رہے تھے اس ایپ کے حوالے سے, تو کیا یہ جو ڈیٹا جو لیا جا رہا ہے کہ نادرا سے بھی کوئی آپ لوگوں کی اس میں کنسلٹیشن ہوئی ہے کہ وہ نادرا کا جو انٹیگریٹڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی کوئی مدد دی گئی ہے؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس میں جو کچی آبادیاں ہیں, جو بستیاں ہیں اور جو اسلامک جو معاملات ہیں ان کو کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پہلے سیف سٹی پروجیکٹ ہوتے تھے, اب یہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہوگا. سیف سٹی ٹو سمارٹ سٹی, یہ سمارٹ سٹی میں جو آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے, ڈیٹا کی انٹیگریشن نادرا سے تو ہوگی, ہماری انٹیگریشن ڈیٹا کی باقی اپلیکیشن باقی صوبوں کے ساتھ, باقی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ بھی انٹیگریٹ کریں گے ایون جو کہ لوگوں نے خود لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز یا جو کوئی ایسے آفیسز ہیں انہیں بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ سرٹن اسپیسیفکیشن کے کیمراز لگا کے CCTV وہ کنیکٹ کروائیں گے. سو یہ ایک سیف سٹی سے سمارٹ سٹی کا کانسیپٹ جو ہے اسلام آباد میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اسی عمل درآمد کرتے ہوئے سیکیور نیبرہڈ کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ شروع کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پایا تکمیل تک اگلے 3 مہینے میں پہنچ جائے گا. سر آپ کا ماشاءاللہ سر آپ سے ہیٹس آف کے لیے بہت اچھے انیشیٹو ہے پاکستان کے لیے, ہمارے اپنے اسلام آباد کے لیے سیکورٹی کے لیے. سر اتنا اچھا آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا, آپ لوگ اس کے کمیونیکیشن اور کس طریقے سے لوگوں کو ڈسپرس کریں, لوگوں کو انفارمیشن کس طریقے سے پھیلا رہے ہیں؟ DC صاحب یہ سب کیونکہ آج یہ پہلا دن ہے, وی ہیو ٹیکن یو آن بورڈ. سبسیکوینٹلی آپ کو ابھی سے ہی نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا ہم نے TVC بنا لی ہے, وہ جو نیشنل چینل, جی ہاں نیشنل چینلز پہ وہ TVC چلے گی جو ہم نے ویڈیو کمرشل بنایا ہے. سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے, آپ کو ود ان نیکسٹ 10 منٹس یہ ساری چیزیں ہماری TVC کے ساتھ وہ نظر آئیں گے along with جی ٹھیک ہے.
एक मिनट, एक کا پہلا منصوبہ ہے جو اسلام آباد میں بالکل شروع ہونے جا رہا ہے, کیا اس طرح کا ماڈل کہیں اور دنیا میں ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی سر, جب سروے کی ٹیم جاتی ہے, پولیس والے ہوتے ہیں علاقوں میں, محلوں میں, گھروں میں, خوف سی کی صورتحال ہو جاتی ہے, تو کیا یہ شور کیا جائے گا کہ فرینڈلی ماحول ہوگا, فرینڈلی ان سے ایٹیچیوڈ ہوگا, بجائے اس کے کہ ان کو سب کو آگے لگا کے گھر والوں کے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی نہ صرف حفاظت کے لیے بلکہ ان کو سرو کرنے کے لیے کیسے سرو کریں گے, کہ ٹریفک کتنی ہوگی, ہاسپٹل کس طرح, کتنے لوگوں کو صحت, تعلیم کی کتنے سکول کالج ہونے چاہیے, پارکس اور ہماری سڑکیں کتنی ہونی چاہیے, تو ہر چیز کے لیے ایک ڈیٹا چاہیے. تو ان کو سرو کرنے کے لیے یہ ڈیٹا دیا جا رہا ہے اور ہم نے سب سے پہلا آغاز آپ سے کیا ہے. اس کے بعد اویئرنیس, پبلک اویئرنیس میں سکول کالجز سے لے کر ہمارے جو باقی بزنس جو انجمن تاجران ہیں, پھر اس کے علاوہ باقی باڈیز ہیں, سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں, اسی طرح ہم جو منتخب نمائندے ہیں اور جو سابق بلدیاتی نمائندے ہیں انہیں بھی آن بورڈ کریں گے تاکہ گھر گھر یہ میسج پہنچ سکے. سو یہ کسی کی خوف, یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ تعاون کریں, یہ آپ کے لیے, یہ اسلام آباد کے لیے ہے, اور اس لیے کوئی ایسا اس میں زور زبردستی نہیں, لیکن ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ آپ کو حصہ ڈالنا ہوگا, انفارمیشن دینی ہوگی. انفارمیشن سیف اینڈ سیکیور صرف حکومتی ایجنسیز یا حکومت آئی سی ٹی تک رہے گی. طرح کے اقدامات کے لیے کیوں کسی سانحہ کا ہمیشہ ویٹ کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے ذرا 9 میں یہ معاملہ ہوا, اس کے بعد 2-3 سال بعد اسپیس ملی اسلام آباد کو, اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں لیے گئے؟ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پہلی چیز. دوسرا یہ بتا دیجیے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, آپ اے آئی کے استعمال کی بات کر رہے ہیں, وہ جو سادے کیمرے ہیں اے آئی کے استعمال کے بغیر پورے اسلام آباد میں اس کی بھی کوریج نہیں ہے, صرف 35% ایریا ہے جو کہ سیف سٹیز کو کور کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نفری کے حوالے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ آج کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپریشن ڈویژن کے ایس پی تھانے کی نفری, جو ناکوں میں نفری ہوتی ہے, وہ تمام کام چھوڑ کے کرکٹ ٹیم کی سیکورٹی پہ جا چکے ہیں. تو نفری کا جو مسئلہ ہے وہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک معاملہ. آئی جی صاحب باقی ڈیٹیل جو آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ 35% ہے 37%, لیکن اس کو 97% ہو جائے گی. یہ اس حکومت نے, وزیر داخلہ نے وزیر اعظم سے گزارش کر کے 7 ارب روپیہ ایک ہی سال میں, اور اسی سال یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اقدامات اس سلسلے میں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں آئی جی صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. 1 درجن بلائنڈ مرڈرز اسلام آباد کے 100% ٹریس ہوئے ہیں, لوگ گرفتار ہوئے ہیں اے آئی کیمراز کی وجہ سے, اور کچھ سافٹ ویئر پولیس نے اور ہماری سیف سٹی کے پاس ہے ان کو استعمال کرنے کے بعد. یہاں پر کچھ دن پہلے ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی, ایک آفیسر مرڈر ہوا, اس کے لوگ ان کو گرفتاری کے دوران وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. اسلام آباد میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ہائی پروفائل وارداتیں یا بلائنڈ مرڈرز ہوئے ہیں 100% وہ لوکیٹ ہوئے ہیں, لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. اور میں یہ ہماری پولیس کو بھی, ایڈمنسٹریشن کو بھی شاباش ہے کہ کوئی ایسا, اور بہت سارے لوگ صرف اسلام آباد سے انہوں نے جرم نہیں کیا, وہ فاٹا سے لے کے کراچی تک ہم انہیں گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں. مزید بہتری لا رہے ہیں. میں نے دوبارہ کہہ دوں کہ سیف سٹی پروجیکٹ اب پرانے ہو گئے ہیں, ہم اسلام آباد کو سیف سٹی ٹو سمارٹ سٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ عملی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں انفراسٹرکچر ایک ہے, اس میں پبلک کی یوٹیلٹیز کے لیے دوسری ہے, اس میں ہماری جتنی فورس ادارے ہیں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. یہاں انٹرنیشنل قسم کا سالڈ ویسٹ ہوگا, یا پانی کا پروجیکٹ ہوگا, یا ٹریفک کے چلان جو ہیں وہ اب وہ گھر جائیں گے. یہاں پر باقی اس کا جو ڈسپلن, اسی طرح یہ باقی چیزیں, تو یہ ساری چیزیں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ بڑی جلدی آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. جی آپ کو
تسلیم کرتے ہیں. کس کو؟ ایک افغان شہری ہے, وہ افغانستان سے آتا ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اسلام آباد میں آگے. میں اس پہ سیکورٹی فیلئر نہیں ہے, بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے لیکن کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آئی جی صاحب نے کہا ہم ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں اور وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگی, لیکن اسلام آباد پولیس کی جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے, جو اسرار چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے ویب سائٹ کے اوپر. تھینک یو گاڑی جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگی, لیکن پورا اسلام آباد گدے کا گوشت بھی کھا چکا ہے. وہ انتظامیہ کہاں سے؟ میں ویسے آپ کو ویسے گزارش کر دوں گدے, میری بات سنیں, گدے کا گوشت جو ہے نا وہ دوسرے گوشت سے مہنگا ہے, تو گدے کا گوشت کسی نے نہیں کھایا بس وہ. اور یہ خبریں جو ہیں کہ آپ کے ہوٹل والوں نے دوسرے ہوٹل والوں کا وہ گاہکوں کو خراب کرنے کے لیے بنائی ہیں, تو یہ بالکل اس پہ نہ جایا کریں. جی آپ اب ایک منٹ آئی جی میں صرف یہ چیز تھوڑی سی بتا دوں کہ آپ نے کیمروں کی بات کی, تو میں بتا دوں کہ ہمارے 4000+ AI بیسڈ کیمراز لگ رہے ہیں, اور یہ 6 months کا پروجیکٹ ہے. 1 month اس میں سے ہو گیا, 10% ورک ہیز بین کمپلیٹڈ. اب ہم 35% سے 41% پہ آ گئے ہیں. اور ہمارے وہ کیمراز جو پہلے کے کیمراز ہیں جو AI بیسڈ نہیں ہیں, ہم ان کو سافٹ ویئر اور بیک اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو بھی AI میں کنورٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز رہ گی جہاں تک آپ کا ہماری جو نفری کا 5400 ہمارے سیٹس ہیں جو کریٹ ہو گئی ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت کیس پینڈنگ ہے یہاں پر ہائی کورٹ میں. اس میں ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمیں اگلے 10 سے 12 دن میں وہ کلیئر ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ 5400 کی ریکروٹمنٹ کا سلسلہ فوری طور پہ شروع ہو جائے گا. اور میں ایپ آپ سے شرازی دی انڈیپینڈنٹ سے انڈین میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ڈیلی بلاسٹ ہے وہ ٹرکی میں آرکسٹریٹ ہوا تھا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں تو اب صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ کی ہے, الزام نہیں لگائے بلکہ ہم نے شواہد دیے. انفارچونیٹلی ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ پچھلی 2 دہائیوں سے, وہ پہلگام ہو یا اسی طرح اس سے پہلے دوسرے انسیڈنٹ, اس پہ اپنے پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے, پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے اپنا ایک ایجنڈا اینٹی مسلم اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اور پاکستان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دہشت گردی پاکستان سے ہوتی ہے. وہ نہ صرف جنگ ہارے ہیں بلکہ ان کا بیانیہ ہارا ہے, اور یہ بیانیہ اس لیے ہارا ہے کہ جھوٹ پر مبنی تھا. اس کے بعد انہی کے بیانیے کو شکست آج BLA جو ہے وہ اس پہ پابندی لگ چکی ہے. اس کو پوری دنیا نے مانا ہے کہ وہ اس میں پاکستان کے شواہد ایسے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے. TTP پہ پابندی ہے. پاکستان کے نیریٹو کو جیت ملی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ کانسپریسی ڈھونڈنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ وہ دہشت گرد ڈھونڈیں. پہلگام کے دہشت گرد آج تک نہیں ملے, ڈرامے سب ہوئے ہیں. تو اسی طرح کے یہ الزام جو ہے لگانے سے پہلے سوچ لیا کریں. بہرحال پاکستان کی سرزمین میں بالکل ایز اے اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف نا استعمال ہو رہی ہے, اور پاکستان میں کوئی سپلنڈڈ گروپ ایسا نہیں ہے جو کہ یہاں سے کسی اور کی سرزمین پہ جا کے کاروائی کرے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. ہم دوسرے ہمسایہ ملکوں سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری دکھائیں. ہمارے ہاں جو کل بھی دھماکہ ہوا ہے, وزیر داخلہ نے آج بتایا ہے کہ وہ غیر ملکی تھا, افغانی تھا. اسی طرح وانا کے شواہد ہیں. ہم بہت ہی کوشش کر رہے ہیں کہ تحمل سے کام لے. بہرحال یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر حد تک جانا پڑا تو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.